اور میرا مختصر سا ایک سوال ہے اپنے بھائی صاحب سے۔ یہ بتائیے محترم کہ آپ نے مرزا صاحب پہ کافی تحقیق کی ہوئی ہے۔ مرزا صاحب کا کوئی الہام یا کوئی ایسے الہام جن کو آپ نے سچ پایا ہو؟ بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا دیکھیں، اگر تو یہ کہا جائے نا کہ ایک شخص جو جھوٹا ہو کیا وہ سچی بات بھی کبھی کر سکتا ہے، اگر ایک اصولی بات کی جائے تو اس کا جواب تو ہاں میں ہے جی۔ کیونکہ دیکھیں احادیث میں آتا ہے کہ شیطان نے ایک صحابی کو یہ بتایا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان نزدیک نہیں آ سکتا۔ اب شیطان کے جھوٹا ہونے کے بارے میں ہم سب کا ایمان ہے، اجماع ہے، احمدی بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن دیکھیں سچی بات کر گیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اس سے کوئی سچی بات صادر ہو جائے تو اس سے اس کے دعوے کی صداقت ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ آپ بات سمجھیں۔ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مہدی اور مسیح ہیں جن کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے خبر دی ہے، یہ ہے ان کا دعویٰ۔ اس دعویٰ کے اوپر جو وہ دلیل دیں گے نا اس کو پرکھا جائے گا۔ مرزا صاحب سے صادر ہونے والی کسی سچی بات سے ان کا سچا ہونا ثابت نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے پھر شیطان بھی سچا ہے۔ اگلی بات، مرزا صاحب نے خود اصول کے طور پہ یہ بات بیان کر دی ہے کہ ایسے لوگ جو بالکل فضول ہوتے ہیں، اب میں وہ الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ بیٹھ کے، چونکہ کئی لوگ اس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ایسے لوگ جو بالکل جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی، بالکل ناکارہ ہوتے ہیں، ان کو بھی سچے خواب آ جاتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں اصول سمجھنا چاہیے۔ اصول کیا ہے کہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا، کیا اس دعوے کی صداقت میں انہوں نے کوئی سچی بات کی؟ نہیں کی۔ شکریہ جی۔ جی جزاک اللہ امتیاز بھائی۔ ویسے اس کا اگر فنی جی سا سر، جواب دینا ہو تو ایک اور سوال کر سکتا ہوں سر؟ جی عابد بھائی بھی میں بالکل آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ پچھلی بات کے ساتھ ایک جملہ میں ملانے لگا تھا کہ امتیاز بھائی اگر اس کا ایک تھوڑا سا دوسرے انداز میں جواب دینا ہو تو جو انہوں نے فرمایا نا، الہام تو نہیں ہے، خیر جو فرمایا ہی ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، یہ بات تو سچی ہے یار، یہ ماننی پڑے گی آپ کو، اس کا انکار نہیں آپ کر سکتے۔